میں نے تمہیں بنا لیا، ہاتھ کان تمہیں دیے، ناک دیا، آنکھیں دی، عقل دی، شعور دیا، تندرستی دی، کتنے خوبصورت خوبصورت بچے عطا فرمائے، کتنے پیارے پیارے لختے جگر نور نظر عطا کیے، تجھے ساری زندگی میں میرے قرآن کا خیال نہ آیا، کون خیال کرے؟ اعتقاد نہیں، یقین نہیں، جن حضرات کا یقین تھا وہ سب کچھ کما کے لے گئے اس دنیا سے، اسی ماحول میں روٹی بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بال بچوں والے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن خدا کی قسم جب ان کی موت آنے لگی جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے، جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آخری وقت ہے، جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر جنت کا نقشہ ادھر کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ فرشتے نے عرض کیا جنت سے نفرت کرتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا ہے، میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ اور یوں کا وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، میں اس جنت کا کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ دنیا کے اندر ہر قسم کا آدمی آیا، خدا کی قسم ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے اور ادھر دم نکلنے لگا، موت آنے لگی، پریشانی ہونے لگی، ادھر آواز آئی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، غم نہ کر، خوف نہ کھا، خوش ہو جا جنت الفردوس کے لیے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، اللہ والوں نے جس جنت کا وعدہ دیا وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، 8 دروازے کھلے ہوئے۔ اور ایسا آدمی بھی اس دنیا میں آیا، مرتے وقت کوشش کے باوجود منہ سے کلمہ نہ نکلا، کلمہ نہیں نکلتا، لوگوں کے کہنے پر بھی کہ کلمہ پڑھو حضرت جی، کلمہ پڑھو ابا جی، کہتا ہے پڑھتا ہوں، کوئی چیز میری زبان کو پکڑے ہوئے ہے، پڑھنے نہیں دیتی۔ یہ سارے مناظر حالات تمہارے سامنے ہیں، یہاں ضلع جنگ میں ہیڈ ترائم دنیا جانتی ہے، اخباروں میں بھی آیا، لوگوں نے بتایا، کئی سال ہو گئے، دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، پولیس کے آدمیوں نے نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ مسلمان ہیں، دفن کفن کرو۔ مولوی کو بلایا لوگوں نے، لاؤڈ اسپیکر کھولا، چندہ مانگا، 2 آنے، مائیوں بیٹیوں بہنوں، 2 4 آنے، چندہ بھیجو، بے وارثی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ چندہ آیا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتا چلا جس پہ 2 آنے 4 آنے مانگے ہوئے پیسوں کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ مجھے کیا معلوم ہے میرے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ ہم نے کروڑا پتی لوگوں پہ دیکھا کہ کفن نہ ملا، قبر نہ ملی، جنازہ نہ ملا، تو اللہ کی حضور میں خیر نہیں مانگتا؟ ہر مسلمان کو اللہ قبر بھی، جنازہ بھی نصیب کرے، کلمہ بھی نصیب کرے، آمین کہو۔ بہرحال حالات ہیں، دل میں خوف کھایا کرو۔ ایکسیڈنٹوں میں لوگ مر جاتے ہیں، پہچان تک نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تو ایسی جماعت تھی، اللہ اکبر۔ ایک جنگ میں اطلاع ملی بھائی کی طرف سے کہ تیرا بھائی پیاسا ہے،
اور زخمی ہے، وہ پانی لے کے دوڑا. یہ ان کی بات ہے، ہماری نہیں، ہماری نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہوں نے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے چمڑے اجڑوا کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے کلمہ پڑھا، جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا. اطلاع ملی پیاسا ہے بھائی، پانی مانگ رہا ہے، آخری وقت ہے. یہ پانی لے کے دوڑا، تلاش کیا، مل گیا، برتن میں پانی ڈال کر دیا، برابر میں پڑے ہوئے دوسرے زخمی نے بھی آواز لگا دی، بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے، 2 گھونٹ پانی اگر زیادہ ہو تو مجھے بھی دینا، میں بھی حلق گلا کر لوں گا. جس نے پانی منگوایا تھا، جس کے لیے پانی لایا تھا، اشارہ کر دیا کہ میرا اللہ مالک ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کو پلا. اس نے پانی لیا اور پینے کا ارادہ کیا. تیسرے نے آواز دی، بھائی 1 گھونٹ پانی ہو تو ہمیں بھی دینا. اس نے دوسرے نے بھی اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلا. جب اس تیسرے کے پاس گیا پلانے والا تو وہ حوض کوثر پہ جا چکا تھا، وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا تھا. واپس آیا، وہ دوسرا بھی ختم، وہ تیسرا بھی ختم. تمام کے تمام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حوض کوثر پہ تو پانی پی سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی پیاس کو سن کر خود پانی مرتے وقت بھی نہ پیتے تھے. یہ ان کی خصوصیت ہے. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جگر، ان کے گردے، ان کے دل اتنے صاف کر دیے تھے نکاح نبوت سے کہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے. بدقسمت قوم صحابہ کرام کی قدر نہیں جانتی. تمہیں کیا معلوم کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس کے شاگرد ہیں، کس کے مرید ہیں، کس کے مقتدی ہیں، کس کے وزیر ہیں، کس کے ماننے والے ہیں. بس تمہیں تو اپنا پتا ہے کہ میرا داؤ لگ جائے بس. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں، میرا صحابی ایک کھجور اللہ کے نام پر صدقہ کرے، خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ خیرات کرنا میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اتنے عظیم لوگ، ان کی شرافت، ان کی جانت، ان کی امانت کون بیان کرے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرے. آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، ادھر ہجرت کر کے گئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رکھنے کو تو کیا تھا. ادھر جنگ رمضان کا مہینہ آ گیا، ادھر جنگ بدر کا اعلان ہو گیا. سب سے پہلا جنگ، سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے. صحابہ کرام نے تو یہ نہ سوچا رمضان کا مہینہ ہے چلو بعد میں لڑائی کر لیں گے، یا روزہ چھوڑ دیں بعد میں روزے رکھ لیں گے. نہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اجازت عطا فرمانے کے پھر بھی سب نے روزہ رکھا. مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا. ایک عورت آتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور آ کے عرض کرتی ہے آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا، اس کے اوپر اپنے سر کے کٹے ہوئے بال رکھ دیے اور رو کے عرض کرنے لگی غریب ہوں، مسکین ہوں، مفلس ہوں، نادان ہوں، بالکل غریب ہوں، کھانے کو بھی نہیں. کئی دن سے مدینے میں سن رہی تھی اعلان ہو رہا جہاد کا، کوئی راشن لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی دانا لایا، کوئی اسلحہ لایا، کوئی پیسہ لایا، کوئی ٹکا لایا. میرے پاس تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. میں تو اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی ہوں، کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے گی، رسی بن جائے گی، میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. کہاں سے
नमाज पढ़ी, रो रही है। बेटों ने पूछ लिया, अम्मा क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्यों रंजीदा हो? बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम खाना खाओ, तुम्हारे बस की नहीं। उन्होंने कहा क्यों, कैसे नहीं है? अम्मा रो रही हो, हम रोटी खाएं? बड़ी देर के बाद फरमाया, 3 दिन हो गए मदीने में ऐलान हो रहा है, जिहाद होगा, अल्लाह के नाम पर लड़ाई होगी, मेरे घर में कोई भी नहीं, तुम बच्चे हो, यतीम हो, मैं बेवा औरत हूं, क्या करूं? उन्होंने कहा जैसे हुक्म हो। कहने लगी फिर मेरी तो ये तमन्ना है, तुम मेरे यतीम बच्चे हो, मेरी जिंदगी का आखिरी सरमाया हो, मेरी यतीम पूंजी हो, चलो मैं तुम्हें दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेके चलती हूँ, अल्लाह के नाम पर पेश कर देती हूँ बेवा की यतीम पूंजी। अगर अल्लाह के रसूल के यहाँ मंजूर हो जाए तो और क्या चाहिए? उन्होंने कहा अम्मा हम तैयार हैं। सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने यतीम बच्चों को लेके चली दरबार रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर के कहती है, या रसूलल्लाह है तो छोटे, ताकतवर भी नहीं, जवान भी नहीं, मैं बेवा की यतीम पूंजी कबूल फरमाओ, जिहाद के लिए इन्हें कबूल फरमाओ, इन्हें ले जाओ, अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना चाहती हूँ। आपने फरमाया ये तो अभी छोटे हैं, ये तो अभी बच्चे हैं, खुदा की कसम इनकी औलाद का जिगर देखो, इनकी औलाद के दिल देखो, औलाद की तरबियत देखो, यूं एड़ियां उठाकर खुरियां चूक उठा के बड़ियों ऊपर को हाथ करके दिखाते, या रसूलल्लाह मैं इससे बड़ा हूं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे बड़ा हूं। और सहाबा की औलाद भी देखो, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिए। हजरत खंसा अलग लेके गई दोनों बच्चों को और कहने लगी मैं तुम्हारी क्या लगती हूं? कि अम्मा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मेरे से कसम ले लो मैंने एक दिन भी बगैर वजू दूध नहीं पिलाया तुम्हें, मैंने कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हारे मामू को रुसवा नहीं किया, तुम्हारे अब्बा की अमानत में खयानत नहीं की, हलाल का तुम्हें जना है। मेरी एक वसीयत है, मेरी एक नसीहत है, सुन लो, पीठ में जख्म ना खाना, छाती में जख्म खाना, सीने में जख्म खाना, शहीद हो जाना। मैं मुसल्ले पे बैठकर वुजू करके इंतजार करूंगी, एक एक की शहादत की खबर सुनती जाऊंगी और कबूलियत के लिए झोली फैलाकर दुआ मांगती जाऊंगी। चुनाचे दोनों बच्चे तैयार होकर खड़े हो गए जंग में। हजरत माद और माऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े आदमी, हुजूर ने फरमा दिया, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दिया इन दोनों बच्चों का जरा ख्याल रखना। कि अच्छा जी, एक को दाएं खड़ा कर लिया, एक को बाएं खड़ा कर लिया, बीच में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी हैं। दोनों बच्चों ने कहा कि चाचा जान वो अबू जहल कहाँ है? वो अबू जहल कौन सा है? ख्याल आया, इन्होंने नाम सुना है, बच्चे हैं इसलिए बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे भतीजों यतीमों, जब इधर को आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, देख लेना। वो आया सर्कस घोड़े पे सवार, उछलता हुआ कूदता हुआ घोड़ा आया और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इशारा कर दिया कि जिसको तुम पूछ रहे थे वो सामने अबू जहल है। उसे क्या मालूम था इनका ये प्रोग्राम है, और पीछे माँ की दुआएं हैं, पीछे माँ की दुआएं हैं कि वो अबू जहल है सामने। बस इतना बताकर देखते क्या दायां बायां दोनों खाली हैं। दोनों ने पहले ही प्रोग्राम बना लिया था, बात कोई नहीं की थी, आगे को दोनों ने मुंह निकाला था, आंखों ही आंखों में प्रोग्राम बन गए। आज बदकिस्मत कौम आंखों आंखों में गलत प्रोग्राम बनाती है, बेइज्जती के प्रोग्राम बनाती है, तौहीन के प्रोग्राम बनाती है, ईमान को बेड़ागर्क करने के प्रोग्राम बनते हैं, खानदानों की इज्जत को बर्बाद करने के प्रोग्राम बनते हैं, मुसलमानी को मिटाने के प्रोग्राम बनते हैं। आओ सहाबा किराम के मासूम बच्चों ने भी क्या प्रोग्राम बनाया। अभी
हदीस कहता है कि दोनों दौड़े और कहने लगे कसम खाई, कसम खाई, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कसम खा के जाके हमला कर दिया। इनके पास लश्कर नहीं, हथियार नहीं, फौज नहीं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ है, बरकत है, मौजज़ा है। कहता थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरे, 8 शमशीरें। वो पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। उन बच्चों से पूछा क्या लेकर हमला करोगे, क्या लेकर चढ़ाई करोगे, वहां जाकर के क्या करोगे। कहने लगे हमने क्या करना है, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। तवक्कुल है फकत एक सादी सी काली कमली वाले पर। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में इतनी लंबी दुआ मांगी, इतने हाथ फैलाए, सर से ऊंचे हाथ हो गए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर भी नीचे गिर गई। साफ अल्लाह के हुजूर में फरियाद कर दी, मेरे पास जो पूंजी थी मैंने लाके खड़ी कर दी। अगर आज ये पूंजी मेरी खत्म हो गई, तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं। हक परस्तों की तूने गर दिल जोई न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। बच्चों ने दौड़कर अबू जहल को घोड़े से नीचे गिरा दिया, उसकी दोनों टांगे काट दी, उसके ऊपर चढ़ बैठे और एक दूसरे सहाबी से कहा हमें गर्दन काटने का तरीका नहीं आता, आओ इस शिकार हमने कर दिया है, इसकी गर्दन काटो। मरता मरता अबू जहल काफिर कहने लगा अफसोस किसी बहादुर के हाथों मरता, किसी जवान के हाथों मरता, मैं एक बेवा की यतीम बच्चों के हाथों मर रहा हूं। क्या नजरिया था उस औरत का, क्या उसकी निगाह में औलाद थी और क्या उसकी निगाह में जन्नतुल फिरदौस थी और उसकी निगाह में मोहम्मद अरबी सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी की क्या निगाह थी और क्या खुशी थी और वो क्या चाहती होगी। किसको औलाद बुरी लगती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद फरमाई वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाते हैं बदर वाले दिन तुम थोड़े से थे, मुख्तसर थे, हथियार न थे, सामान न था, भूखे भी थे, नंगे भी थे। मुझे मालूम है तुम्हारे पेट में भूख लगी थी, तुम्हारे मुंह में प्यास लगी थी, तुम्हारे पास हथियार भी न थे, तुम थोड़ी सी तादाद में थे। मैंने 5000 फरिश्तों का काफिला भेजा। इस्तक़ूलु लिल मुमिनीन, मोमिनों की इमदाद के लिए फरिश्ते आए। बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन, फरिश्ते आए। सहाबा कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो छड़ी दी लकड़ी की, हम वो करते थे काफिर की तरफ गर्दन वो जाके पड़ती थी। उबई बिन खलफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन मैदाने बदर में सरकारे मदीना सारे जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आया। आपने किसी से कामची लेकर छड़ी लेकर उसको मार दी।
शर्म दिलाई। ओ गधे, इतने लोग कान कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, पांव कटे हुए पड़े हैं, मुंह भी इतने नहीं चिल्ला रहे, तो इतना चीखता, शर्म नहीं आती? तूने सारों को बुज़दिल बना दिया। हाय, है तो काफिर पर क्या बात कही है। कहने लगा, ओ सुफियान, तुझे क्या मालूम, किसी को अबू बकर सिद्दीक ने मारा, किसी को फारूक आजम ने मारा, किसी को अली मुर्तजा ने मारा, किसी को तलहा जुबैर ने मारा, किसी को साद अबी वक्कास ने मारा रज़ियल्लाहु ताला। तुझे क्या मालूम है मुझे इमामुल अंबिया ने मारा। और कहता है वो मेरे ऊपर मारना तो दरकिनार, थूक भी देते मैं मर जाता। आओ नबी की कदर काफिर की जुबानी सुनो। तुझे आज तक कदर ना हुई, तुझे आज तक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ना चला। आ काफिर से पूछ, दुश्मन से पूछ, उसका अकीदा मालूम कर। और कहने लगा, अबू सुफियान, मैं इतना तकलीफ में हूँ, इतना परेशानी में हूँ, अगर मेरी तकलीफ को सारे अरब पे तकसीम कर दो, करोड़ों आदमियों पे तकसीम कर दो, सारे मर जाएंगे। किसी को किसी ने मारा, किसी को किसी ने मारा, मुझे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मारा, और वो मेरे ऊपर थूक देते, मैं तब भी मर जाता। जानवरों से नबी की कदर पूछो। मदीने पाक में चिड़ियों के बच्चे सहाबा के बच्चों ने उठा लिए। आए आए आए, और चिड़ियों को भी पता चल गया नबी कैसा है, तुझे आज तक पता ना चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे ची 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 घूम रही हैं चिड़िया। आपने फरमाया ये शिकायत कर रही हैं, इनके बच्चे वापस दे दो। किसने बच्चे उठाए हैं? चिड़ियों को भी पता है कि शफीउल मुज़निबीन है, गरीबों का हमदर्द है, मजलूमों का हमदर्द है, तुझे आज तक पता ना चला। एक ऊंट आया और आकर के कदम मुबारक में सर रख के रोने लगा और कहने लगा, मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है, खाने को छोड़ा देता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मालिक को बुला करके हुजूर ने डांटा, तो बहुत ज्यादा लाता है, खाने को कम देता है। ऊंट को पता चल गया, मेरी फरियाद ये सुनेंगे, मेरी गमखारी ये करेंगे, तेरी 80 साल की उम्र हो गई, चिट्टी दाढ़ी हो गई, तुझे आज तक पता न चला। दरख्तों को इशारा किया, उखड़ कर आ गए, इशारा कर दिया, वापस चले गए, हाथ में कंकर लेकर। अबू जहल ने पूछा, मेरे बताओ मेरे हाथ में क्या है? फरमाया, मैं बताऊं या जो कुछ तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन हूं? हाय हाय हाय, जो तेरे हाथ में है वो बताए मैं कौन हूं? हुक्म दिया, कंकरियों पत्थर के टुकड़ों गवाही दो मेरी नबूवत की, अल्लाह की तौहीद की। अंदर से आवाज आती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कंकरियों ने भी तौहीद की गवाही दी। आज का मुसलमान है, कलमा भी पढ़ रहा है, कब्र को सजदे भी कर रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, बच्चे को लेकर के कब्र के चारों तरफ तवाफ करा रहा है, और अकीदा ये है ये पीर जिंदगी देगा। क्या तेरा कलमा करेगा, क्या कुरान करेगा, और क्या तेरा रमजान करेगा? कहाँ काम आएगा? शिर्क की लानत से बचो। मेरी बहनों बेटियों, पल्ले बांध के ले जाओ, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया के वली, सारी दुनिया के पीर फकीर इकट्ठे हो जाएं, खुदा की कसम एक बाल भी किसी का बिनकार नहीं कर सकते। सब अल्लाह जल्ले शानों के इख्तियार है। यही जो लड़ाई हुई सहाबा किराम से मुशरिकीन मक्का की, इसी पर तो झगड़ा हुआ। और बात क्या थी? रमजान मुबारक का बाबरकत महीना, ऐसा कलमा पढ़ जो सारी जिंदगी में शिरक तेरे करीब से न गुजरे। ऐसी अल्लाह से दुआ मांग अपने खात्मे की, अपने ईमान की, जो जिंदगी गुजर जाए आखिरी वक्त तक शैतान शिरक वाला तेरे करीब ना आए। बेशक वाक़यात है सहाबियात के अल्लाह बेशुमार, एक दो नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या शान है उन लोगों की जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे रखकर हाथ कलमा पढ़ा। तो कितनी मुबारक आंखें होंगी जिन्होंने अपनी आंखों से हजारों मर्तबा दीदार किया। सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। बाबरकत महीना, इज्जत वाला महीना, मोहतरम महीना। जंगे बदर भी इसी में हुआ। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात भी इसी रमजानुल मुबारक की 17 तारीख को हुई। कौन अम्मा आयशा सिद्दीका? 2270 हदीस हैं जिससे रिवायत है, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आयशा ना होती दीन नाकिस रह जाता। जिसकी झोली में खुदा का कुरान आया, जिसके हुजरे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमेशा के लिए गुंबद खिदरा बना दिया। इतना बड़ा शान है अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। आज भी अगर कोई कुरान पे यकीन करे, अकीदा करे, तो आज भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कृष्ण में मौजज़े दिखा सकते हैं। सन 80 में जब मैं हिंदुस्तान गया, पटियाले शहर की कचहरी में पासपोर्ट लिखवाने के लिए बैठे थे कि अचानक कचहरी में भगदड़ सी मची। इधर से उधर वकील भाग रहे हैं, जज भाग रहे हैं। हम पाकिस्तानी थे, जरा डर लगा भी ऐसा क्यों हुआ, क्या बात है। उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जी एक वाकया हुआ है, एक किस्सा हुआ। भाई क्या हुआ? एक सिख की लड़की फौत हुई है। उन्होंने अपने मजहब के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक उसको दफन कफन करके वो हिंदुओं की तरह जलाते हैं, साड़ते हैं। लकड़ियां मंगाई, उन लकड़ियों में उसको चुन दिया, घी का पिप्पा डाला, आग लगाई, सारी लकड़ियां जलकर खाक हो गई, पर उस लड़की का बाल भी ना जला। तमाम लकड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई, खत्म हो गई, उसका एक बाल भी ना जला। उन्होंने फिर दोबारा इंतजाम किया, ज्यादा लकड़ियां मंगाई, फिर ज्यादा घी छिड़का, तेल छिड़का, फिर आग लगाई, फिर भी सारी लकड़ियां खत्म हो गई, जल गई, सुआ बन गई और उसका एक बाल भी ना जला। अब हिंदू बड़े सियाने होते हैं, उन्होंने कहा जिस कमरे में ये रहती थी उसकी तलाशी करो। माँ गुर्बत है, अब भी हिंदुस्तान में कोठे कच्चे हैं, पक्के इतने मकान नहीं है। उसके कोठे की तलाशी की गई, कुछ ना मिला। फिर एक सियाना पंडित कहने लगा कोई दीवार में ताजा जाला आला, कोई ताक वगैरह लिपा हुआ हो वो देखो। जब ये चीज तलाश की गई तो उनको एक मिल गया ऐसा ठिकाना। जब उन्होंने खोल के देखा तो अंदर जाले में, ताक में, अंदर उसके अंदर अल्लाह का कुरान शरीफ रखा हुआ है। बीमार हुई, यकीन हुआ कि मौत आएगी, सोना ना छुपाया, चांदी का इंतजाम ना किया, औलाद का इंतजाम ना किया, छुपकर मुसलमान हुई थी, डरती थी मारेंगे, घर वाले मुझे खत्म कर देंगे। आखिरी वक्त में हिफाजत के लिए अंदर कुरान करीम को रखकर बाहर से लीप दिया, किसी काफिर का पलीत हाथ अल्लाह के पाक कुरान को ना लगने पाए। अदब किया, एहतराम किया, इकराम किया, इज्जत की। उन्होंने कुरान खोलकर जब देखा, मजबूरन बुलाकर 2 दफा तो तजर्बा कर चुके थे, मुसलमानों को बुलाकर कहने लगे ये कलमे वाली है, ये कुरान वाली है, ये ईमान वाली है, हमारी नहीं है, तुम ले जाओ, इसका दफन कफन तुम खुद करो। वहां लोगों ने जनाजा पढ़ा और फिर कब्र बनाई, उसको कब्र में दफन किया। बताना ये चाहता था, खसूसन औरतों को ये बताना चाहता था कि ये बात सही नहीं कि हम ये सोच ले कि ये बरकतें तो सहाबा किराम के दौर में थी, ये बरकतें तो सहाबा किराम के दौर में थी, अब नहीं है। आज भी कुरान में वही बरकत है, वही नूरानियत है, वही रहमत है, वही अल्लाह की करीमी है। आज भी कुरान पे यकीन करके देख, कुरान पे इत्मीनान करके देख, कुरान की बरकतों को दिल में जगह बना के देख। आज भी कुरान तुझे वही जवाब देगा जो सहाबा किराम को उसने दिया था। कल में कुरान की बरकत से हजारों आदमियों ने देखा लकड़ियां जल गई, एक बाल ना जला। जिस कुरान की बरकत से इस आग से अल्लाह ने बचाया, वो जहन्नुम की आग से भी बचाएगा। इसलिए फरमाया रमजान वल कुरान यशफान इला यौमिल मीज़ान।
औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान भी रमजान भी तुम्हारे लिए सिफारिशी है इला यौमिल मीज़ान, क़यामत के दिन तक। जितना चाहो सिफारिशी बनाओ, रमजान का अदब करो, रमजान के रोजे रखो, अल्लाह से खैर मांगो, इतनी मांगो, रात को भी दिन को भी इबादत करो, नफिल पढ़ो, सदका करो, खैरात करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तेरी नीयत को देखकर और कबूलियत फरमाकर अपनी करीमी से निजात फरमा देंगे। दुरूद शरीफ की कसरत किया करो। दलाइलुल खैरात में लिखा है, अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं सफर में था, गर्मी थी, दौड़ रहा था, भाग रहा था, असर की नमाज का वक्त तंग होता जा रहा था, पानी ना था, कुआं ना था, मैं कोशिश कर रहा था, दौड़ रहा था, कोई बस्ती आए, वजू करूं, नमाज अदा करूं, दौड़ते दौड़ते वक्त भी करीब था, एक बस्ती आ गई, कुआं भी आ गया। मैं कुएं को देखकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन डोल रस्सी नहीं। कुआं तो मिल गया, रस्सी डोल नहीं, तो मैं परेशान था, अब क्या बने। तो कहते हैं कि करीब में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, एक लड़की दौड़ कर आई और आके कहने लगी, बड़े मियाँ कैसे परेशान खड़े हो। मैंने कहा, बेटी प्यास भी लगी है, पीऊंगा भी, नमाज का वक्त जा रहा है, वजू करूंगा, डोल रस्सी नहीं है, कुआं तो आ गया, डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकालूं। मैंने कहा, अच्छा डोल रस्सी के बगैर पानी नहीं मिलता। मैंने कहा, कैसे मिलेगा। वो छोटी सी बच्ची ने यूं कुएं के अंदर मुंह करके थूक दिया और पानी उबल कर ऊपर आ गया, पानी उबल कर ऊपर आ गया। अल्लाह वाला कहता है, मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी, पिया भी, और नमाज पढ़ के वो बच्ची अपने जाकर बच्चों में फिर खेलने लग गई। तो मैंने उस बच्ची को पहचान लिया और उन बच्चों में जाकर के पकड़ा उसे, और मैंने कहा, बेटी तू ऐसा क्या काम करती है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ तेरी इतनी मकबूलियत अभी से हो गई, तेरा अमल इतना कबूल है कि अल्लाह के यहाँ इतनी तू पसंदीदा है कि कुएं में थूक दे तो पानी ऊपर आ जाए, इतनी अल्लाह के यहाँ कबूल है। क्या अमल करती है, तवज्जो करना। कहने लगी, बड़े मियाँ मेरी उम्र क्या है, न किस अमल जोगी हूँ, न किस काम के काबिल हूँ। हाँ इतनी बात है, मेरी माँ रात को जब तक मैं 1000 दुरूद शरीफ पूरा ना कर लूं मुझे सोने नहीं देती। 1000 दुरूद शरीफ पूरा कराती है मेरी अम्मा, फिर मुझे सोने देती है। वो जिनके बच्चे 1000 दुरूद शरीफ पढ़ करके सोए, उनके बड़े कितना पढ़ते होंगे। आज मेरी तेरी बदकिस्मती है, कौम की, औरतों की, मर्दों की, VCR देखते देखते, टेलीविजन देखते देखते, बकवास करते करते सो जाते हैं। न दरूद पाक है, न कुरान करीम है, न अल्लाह रसूल का नाम है। इन घरों में बरकत कैसे आए, इन घरों में रहमत कैसे आए। इन्हीं घरों से मेरे तेरे जनाजे निकलने, इन्हीं घरों से हमारा आखिरी वक्त आना है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के मासूम बच्चे भी इतने नेक थे, वो बोलना भी कुरान मजीद से सीखते थे। हज़रत आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु तआला जलीलुल कदर सहाबी है कि कैसा अच्छा कुरान पढ़ता होगा, जिसका हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाकर फरमाए, और आमिर बिन फहीरा मुझे अल्लाह का कुरान सुना, तो कुरान पढ़ता मेरा दिल खुश होता है। वो कैसा कुरान पढ़ता होगा जिसका कुरान सुनकर नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं और बुलाते हैं कुरान सुनने के लिए। और जिससे कुरान नबी सुने वो कैसा कुरान पढ़ता होगा। आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु तआला और दीगर सहाबा किराम को काफिर लोग धोखे में डाल कर ले गए, पहाड़ों के दरमियान में ले जाकर हमला कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पीठ में जिसने नेज़ा मारा, वो कसम खाकर कहता है, मैंने पीठ में नेज़ा मारा, कमर के पीछे निकल गया। अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इस जवान का ईमान देखो, ये
یقین دیکھو، قرآن سے تعلق دیکھو، اتنا بڑا زخم آیا، پیٹ میں سے گزر کر بھالا، نیزہ برچھا پیچھے نکل گیا، آہ نہ کی، اوف نہ کی، ہائے نہ کی، دار نہ کی، درد کا اظہار نہ کیا، کرب کا اظہار نہیں کیا، اتنا فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، فزت برب الکعبہ، اور دنیا والوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ، عامر بن طفیل نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ واپس نکالا تو قرآن سن کر مسلمان بنے، ہزاروں آدمی اس سے قرآن سن کر نمازی مسلمان بنے، اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، تلوار اٹھائی، خنجر اٹھائے، تیاری کی۔ صحابی جوان کہتا ہے عامر بن فہیرہ کی میت اللاش خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے ہماری نظریں جواب دے گئی، عامر بن فہیرہ کی پرواز ختم نہ ہوئی، اوپر ہی لاش اٹھتی چلی گئی، آسمان کی طرف چلی گئی۔ صحابی مدینے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایسے ایسے کر کے ہم نے آنکھوں سے دیکھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت اور لاش آسمان کی طرف اٹھ کے چلی گئی۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں آسمان کی طرف چہرہ نمر اٹھایا اور فرمایا گھبراؤ نہ، مبارک ہو، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، قبر بھی، نماز جنازہ بھی نورانی فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ دفن کفن تمام کا تمام، سارے کا سارا اب نوری فرشتے کریں گے۔ یہ قرآن کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ کس قدر بلند تھے وہ لوگ، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائی۔ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے کوئی مفر نہیں، موت سے کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ گورنر ہو، وزیر اعظم ہو، کمانڈر ان چیف ہو، وزیر داخلہ ہو، پوری دنیا کی دولت کا مالک ہو، موت سے نہیں بچا سکتا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک مرتبہ حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا بیان لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جس کے سننے کے بعد آپ واقعی ایموشنل ہو جائیں گے اور آپ کے اندر ایمان کی لذت اور حلاوت محسوس ہو جائے گی، جس کا عنوان ہے، اس بیان کا عنوان ہے فکر آخرت اور موت کی تیاری۔ اس بیان کو سن کر واقعی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس بیان کو سننے کے بعد آپ کے اندر موت کی تیاری کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، آخرت کی تیاری کرنے کا ایک جذبہ اور ایک حوصلہ پیدا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بیان پسند آئے گا، تو اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے مل کر اب بیان سنتے ہیں۔ جو سورت آج تلاوت کی مختصر سی سورت شریفہ، یہ مدنی سورت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی، اکٹھا کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے یہ سورت مجھ پہ نازل فرمائی۔ سورت اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی، اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ صحابہ کرام خوشی سے مچلنے لگے، اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی، نصرت خداوندی کا وعدہ ہو گیا، اللہ پاک کی طرف سے امداد آئے گی، خداوند ذوالجلال کی احکام کی پیروی عام طور پہ ہونے لگے گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، دیکھیں گے آپ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہے، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دین متین غالب آ جائے گا۔
صحابہ کرام خوشی منا رہے ہیں، صحابیات خوشی منا رہی ہیں، مدینہ منورہ میں بچے بڑی خوشی منا رہے ہیں۔ ایسی مبارک صورت نازل ہوئی جس میں اسلام میں فوج کی فوج داخل ہونے کے حد کی بشارت دی گئی، اعلان کیا گیا۔ صحابہ کرام نے حیرانگی کے ساتھ کیا دیکھا، ایک کونے میں، ایک گوشے میں رازدار نبوت، رازدار نبوت، نبوت کے راز کو جاننے والا، رموز نبوت کے اشاروں کو سمجھنے والا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے دیکھا ایک کونے میں بیٹھے ہوئے بے تحاشا رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسکرانے کا دن ہے، آج تو لہرانے اور مسرتوں کا دن ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اسلام کے غلبے کی خبر دی، فوج کی فوج داخل ہونے کی اللہ پاک نے خبر عطا فرمائی ہے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے لوگوں ٹھیک ہے، جو تمہاری سمجھ میں آیا وہ ٹھیک ہے، پر اذا جاء نصر اللہ کی صورت نے ابو بکر کو یہ سمجھا دیا کہ یار کی جدائی کا وقت آ پہنچا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اب جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ اب میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ زندگی کیسے گزرے گی جس کا حال یہ ہو کہ ابو بکر تجھے کیا چیزیں پسند ہے؟ کہنے لگا میری سب سے پہلی پسند یہ ہے میری نظر ہو اور سرکار مدینہ کا رخ انور ہو، بس قیامت تو کیا، قیامت میں بھی، بہشت میں بھی، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نظریں سرکار مدینہ کے چہرے انور کو برابر تکتی رہے، کبھی اس میں کمی نہ آئے۔ صحابہ کرام حیران ہیں، ابو بکر تیری سمجھ بڑی اونچی ہے، تیرا فہم بڑا اونچا ہے، تیرا ادراک بڑا نرالا ہے، تم نے قرآن مجید کو خوب سمجھا۔ ابو بکر فرمانے لگے یہ تو ٹھیک ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اسلام میں فوج کی فوج داخل ہونے لگیں گی، دین کو غلبہ ہو جائے گا، لیکن آگے پڑھ کر دیکھو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے میرے محبوب آپ میری تسبیح بیان کریں، آپ استغفار کرنے شروع کر دیں، انہ کان توابا، اس لیے کہ رجوع کرنے والا بہت قابل ترین ہوتا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ان آیتوں میں اشارہ کر دیا گیا کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ گیا، حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، آخری حج کے لیے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کیا شان ہوگی اس حج کی جس میں لاکھوں صحابہ کرام تشریف فرمائے اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ سرکار مدینہ بھی موجود ہے۔ میدان عرفات میں جبل رحمت کے نیچے کو ایک مختصر سا قبہ بنا ہوا ہے، نشان موجود ہے کہ سرکار مدینہ نے یہاں پہ آخری خطبہ دیا تھا۔ اونٹنی پہ سوار ہے، سیاہ امامہ آپ نے سر مبارک پہ اوڑا ہوا ہے، ارشاد فرمایا لوگوں میری تم آج کے بعد شاید زیارت نہ کر سکو، شاید میری تمہاری ملاقات یہ آخری ہو، لوگوں میری بات سنو، اور جو یہاں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ شاید مجھے اندھا تم نہ دیکھ سکو، آخری ملاقات ہو، آخری زیارت و موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت رب کی طرف سے بلاوا آ جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے کوئی مفر نہیں، موت سے کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ گورنر ہو، وزیر اعظم ہو، کمانڈر ان چیف ہو، وزیر داخلہ ہو، پوری دنیا کی دولت کا مالک ہو، موت سے نہیں بچا سکتا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اچھا ہو، ماڑا ہو، برا ہو، کوئی بھی ہو، موت سے ہرگز بچنے پہ قادر نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں ساری میرے ہاتھ میں ہے، راج میرا، ملک میرا، بندے میرے، مالک میں، خالق میں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ہر چیز پہ قادر میں ہوں۔ کون ہے؟ میرے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا۔ پھر میں دیکھوں گا ایوکم احسن عملا لیبلوکم ایوکم احسن عملا، میں دیکھوں گا کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کون برے عمل کرنے والا ہے۔ اور لوگوں آج تک اس بات کا کبھی دماغ میں دھیان تک نہ آیا کہ موت آئے گی بھی صحیح۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، جن کی موت آنی تھی وہ جا چکے، ارے اس در پل سے پار نکل جاؤ، ادھر حسن پروانہ کالونی کی طرف نکل جاؤ اور قبروں میں کھڑے ہو کر آوازیں لگاؤ اور ججو آ جاؤ، تم کل دوسروں کے فیصلے لکھا کرتے تھے، آج تمہارے کیا فیصلے لکھے گئے؟ اور قبروں میں سونے والے وکیلوں اور وکلاء کی جماعت تم بڑی بڑی جرا کیا کرتے تھے، تم بہت بڑے عظیم ترین بلار تھے، بولنے والے تھے، آج بتاؤ قبروں میں تمہارا کیا حال ہے؟ کون پوچھے، کون جواب دے؟ یہ سرائے در مسافروں، بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ جو کل بنگلوں میں تھے، جو کوٹھیوں میں آباد تھے، بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے، ایئر کنڈیشن کمروں میں پڑے رہتے تھے، آج قبروں میں جا کے دیکھو، زبان کو کیڑے کھا گئے، آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، وہ لب جن کو جو دیکھتا تھا وہی فریفتہ ہو جاتا تھا، آج تمام کا تمام بدن، سارا کا سارا جسم، آج ہڈیاں بھی اس طرح پہ کھوکھلی ہو گئی کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ان میں جان آئی نہ تھی۔ کون جانے، کون کسی سے پوچھے ایسے وقت میں کہ تمہارا کیا حال بنا؟ آخری وقت ہو، کروٹیں بدل رہا ہو، ساری عمر میں جہاں پسینہ نہیں آیا آج وہاں پسینے آئے ہوئے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، کروٹیں بدلتا ہے، ہاتھ پاؤں کو اکٹھا کرتا ہے، گھبراہٹ ہے۔ مشکوہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی تلخی، اتنی گھبراہٹ۔ بنی اسرائیل کے چند انبیاء کرام نے قبروں میں جا کر اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگی، الہی ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے، ہم قبر کا کچھ حال پوچھ لیں۔ چنانچہ انبیاء کرام کے معجزے کے طور پر اللہ پاک نے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا تمہیں قبر کی پڑی ہے، تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے، کتنا سخت ہے موت کا جھٹکا، یہ کیوں نہیں معلوم کرتے؟ اور روکی کہنے لگا 100 برس کے قریب ہو گئے میری موت کو، آج تک میرے منہ میں، میری ہڈیوں میں تلخی کڑوا پن موجود ہے۔
ابراہیم अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, बुरे आदमियों की जान निकालने के लिए क्या सूरत बना कर आते हो? अर्ज किया, खलीलुल्लाह, ना देख सकोगे। फरमाया, नहीं नहीं, दिखाओ तो सही, तअम्मुल कर लूंगा। अर्ज किया, खलीलुल्लाह, ना जिद करो, ना इसरार करो, ना देखने पाओगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमा दिया, मलकुल मौत ने कहा, जरा आप मुंह परली तरफ फेर लें। खलीलुल्लाह ने यूं मुंह फेर कर इधर को देखा, अच्छी तरह से देखा भी नहीं। खलीलुल्लाह धड़ाम से बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। इतनी डरावनी सूरत, इतनी खौफनाक सूरत। हदीस में है कि ऐसी शक्ल बनाकर फरिश्ते आते हैं, दुनिया में उसकी सूरत की मिसाल नहीं दी जा सकती। इतना खौफनाक भयानक मंजर, होश रुबो सूरत, ऐसी शक्ल में आकर के वो जान निकालने आता है। और इधर कैफियत ये है कि पहले से बड़ी घबराहट है। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी काम आने को तैयार नहीं। बड़े बड़े खानदान में जवान मौजूद हैं, पैसे की बड़ी कसरत है, ओहदे वाले भी मौजूद हैं, पर हालात ये बने हुए हैं कि कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, पीलू तम क्या क्या पुछाड़े मौत ने, और कब सरो कद कब्रों में गाड़े मौत ने खानदानों के खानदानों को बर्बाद कर दिया। अभी चहल पहल थी, अभी ज़ेबो ज़ीनत थी, अभी अकड़ा हुआ खानदान खड़ा था, आया मौत का झटका, जनाजा उठाने वाला कोई नहीं। फरमाया, हालात ऐसे बन गए, कल्ला इदा बलगति तराकिया वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़। सारी उम्र रिश्तेदार बनने वाले, दोस्ती का दम भरने वाले, मालो मता के वारिस बनने वाले, मकान दुकान के वारिस बनने वाले पास बैठे हैं, पर किसी की ये हिम्मत नहीं सीने पे हाथ रखकर ये पूछे, अब्बा जान क्या तकलीफ है? कौन पूछे, अम्मी जान ये घबराहट कैसी, ये दांत काले क्यों पड़ गए, ये लब काले क्यों हो गए, ये नाक टेढ़ा क्यों हो गया, और ये पैर ठंडे क्यों होने लगे? कुरान साफ कहता है कि पैरों की तरफ से मामला ठंडा होने लगता है। और हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फरिश्ते कहते हैं कि कभी कभी पैरों की जान निकाल कर रूह को घुटनों में रोक लेते हैं ताकि इसको और तकलीफ दी जाए, और तकलीफ दी जाए। सहाबा किराम ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आदमी की जान कैसे निकलती है? इरशाद फरमाया, रेशमीन कपड़ा हो, खारदार झाड़ हो, नोकदार कांटे उस दरख्त में झाड़ में मौजूद हो, उसके ऊपर उस कपड़े को फैला दो, लकड़ी लेकर उसे छेदो, कूटो, जैसे उसका तार तार हो जाता है, एक एक सूतर टूट जाएगा। इसी तरह पे आदमी की रग रग को तोड़ के रख दिया जाता है। वन्नाज़ियाति ग़रक़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो रूह को रगों में से गोता मार मार कर घसीट कर लाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खच्चर पे सवार होकर तशरीफ ले जा रहे हैं। गुजरते गुजरते खच्चर बिदका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। साहबे किराम ने पूछा, क्या बात है?
فرمایا یہاں پہ 2 مسلمانوں کی قبریں ہیں، معمولی گناہ سمجھتے تھے، لیکن میں محمد الرسول اللہ دیکھ رہا ہوں بڑے سخت اور شدید عذاب میں مبتلا ہے۔ اندازہ لگاؤ، قبروں میں اتنا عذاب ہوتا ہے کہ جانور بھی وہاں سے بچ کر نکلتا ہے، بدک جاتے ہیں جانور۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتنا شدید عذاب ہوتا ہے، مردوں کی چیخ و پکار آدمی کے سوا باقی ہر شے سنتی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ پاک سے باہر میں مغرب کی نماز کے بعد نکلا، میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ بھی آگے کو تشریف لے جا رہے ہیں، میں حضور کے ساتھ ساتھ ہو لیا، میرے کانوں میں ایسی چیخ و پکار کی آواز آئی، ایسی ڈراؤنی خوفناک آواز آئی، میں ڈر گیا۔ حضور نے مجھ سے پوچھا ابو ایوب تم نے کوئی آواز سنی؟ میں نے عرض کیا ہاں سنی۔ ارشاد فرمایا یہودیوں کے قبرستان کی آواز ہے، یہودی مردوں کی آواز ہے، قبروں میں یہودی مردوں کی پٹائی ہو رہی ہے۔ تو پاؤں ٹھنڈے، کبھی پیٹ میں روح روک دی جاتی ہے، کبھی ناف میں روح کو روک دیا جاتا ہے، سارا خاندان پاس بیٹھا ہے، لوگ مطلب والے بھی موجود ہیں، عزیز و قارب رشتہ دار بھی موجود ہیں، اور کون پوچھے کہ آج یہ کیا صورت بن رہی ہے، اور صرف اس کے لیے نہیں بلکہ تمام کے لیے یہی صورت بنے گی۔ کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج میری باری ہے، کل کو تیری باری ہے، پیچھے رہنے والا کوئی نہیں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کل شے، کل جہان، فرشتے، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، درخت، حجر، شجر، نباتات، سمندر، دریا، نہریں، تمام کا تمام نظام عالم برباد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے تمام کارخانہ دنیا کو یکدم ختم کر دیا جائے، اور اعمال کی دنیا، اعمال کی کائنات صرف باقی رہے گی۔ تو فرمایا جب آدمی کا آخری وقت آتا ہے تو نکل گیا، روح پرواز کر گئی، حالات میں جو کچھ بننے تھے وہ بن گئے۔ اب یہ کہتا ہے کہ شاید ہی میرے خاندان میں، گھر والوں میں آج رونا پیٹنا کیوں ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں جب اس کو اٹھا کر کے پٹڑے پہ ڈالتے ہیں اسے پھر احساس ہوتا ہے کہ اوہو یہ تو میری موت آ گئی ہے، میں ان کے یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب پٹڑے پہ اسے ڈال کر کپڑے اتارنے شروع کر دیتے ہیں تو روح آواز دے کر کہتی ہے او کپڑے اتارنے والے آج میری باری کل کو تیری باری، تجھے کیا معلوم کن مقامات سے گزر کر آیا ہوں، کن گھاٹیوں کو عبور کر کے آیا ہوں، میری رگیں ٹوٹ گئی ہیں، میں تلخی میں مرا پڑا ہوں، میں موت کا صدمہ عظیم بھگت کر آیا ہوں، میں موت کا جھٹکا سہ کر آیا ہوں، میرے کپڑے اتارنے میں کچھ نہ کچھ خیال کر، چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور اتارنے والے لالچ نہ کر، آج میرے اتر رہے ہیں کل کو تیرے بھی اسی طرح سے اتریں گے، سوٹ اتار لو گے اور لٹھے کا سوٹ پہنا کر ہمیشہ کے لیے رخصت کر دو گے، خیر میں اس پر راضی ہوں کوئی بات نہیں، کیوں اس لیے پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لو مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے، اور میں اس طرح پہ جاؤں گی کہ تم سب کو
کہ موت کا ایک عظیم منظر اس حالت میں آدمی کے سامنے آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کا صدمہ، پوری دنیا کا دکھ درد مجھ پہ لا کے رکھ دیا گیا، ساری دنیا کا درد اکیلے مجھ پہ رکھ دیا گیا، اتنی موت کی سخت اور شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح، میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسموں سے کپڑے اتار، آج میرے کپڑے اتر رہے ہیں، کل کو تیرے اتریں گے، آج پٹنے پہ میری باری آ گئی ہے، کل کو تختے پہ تیری باری اسی طرح سے آئے گی۔ اور کہتا ہے کہ آج میری زبان بند ہے، کل کو تیری زبان اسی طرح سے بند ہو جائے گی۔ پانی کا ذرا خیال کر، ٹھنڈا گرم دیکھ کے بہانا، جس طرح جانوں پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسلوں کے پانی کو کر لے معتدل، میں نہیں بتا سکوں گا پانی ٹھنڈا کیوں ہے، میں نہیں اعتراض کر سکوں گا گرم کیوں ہے، خود دیکھ لے، بیری کے پتے ملا کر کے ذرا نرم کر لے تاکہ میرے دکھتے جسم پہ زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ پانی کا خیال کرنا تیرا کام ہے، کیونکہ اس راہ پہ گزرنا تو سبھی کسی کو ہے، میں تو بول کر نہیں کہہ سکوں گا۔ جانوں پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسلوں کے پانی کو کر لے معتدل، اور کہتا جس طرح ملتے ہیں گوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑ کو نہ مل، تو جو میرے بدن پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، تجھے کیا معلوم میرا جسم کتنا دکھتا ہے، پکا پھوڑا بھی کیا دکھے گا، اس میں بھی کیا درد ہوگا، جو موت کے جھٹکے نے میری رگوں کو توڑ دیا۔ آخر میں تیرا بھائی، تیرا رشتہ دار، تیرا عزیز و قریب، وہ چاروں طرف کھڑے ہونے والے لوگوں، میں چل دیا، تم بھی میری طرح سب چل پڑو گے، ذرا سنبھل کے آؤ، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل، سنبھل کے آ۔ ہزاروں آئے، ہزاروں چلے گئے، یہ دنیا کسی کی نہیں، سب سے اس دنیا نے بے وفائی کی۔ بادشاہ آئے اور چلے گئے، گورنر آئے چلے گئے، وزیر آئے چلے گئے، امیر آئے تو جانے لگے، کوئی اطلاع نہ ہو سکی۔ غسل دے دیا، کفن میں ڈال دیا، منہ کھولا چھوڑ کر کے اعلان کر دیا، آؤ منہ دیکھ لو جس نے دیکھنا، آخری مسافری جا رہا ہے، آج کے بعد یہ صورت نظر نہیں آئے گی، ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، لیکن یہ شکل، یہ صورت آخری مرتبہ نظر آ رہی ہے، آج کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ صورت چھپ جائے گی۔ بچیوں اپنی اماں کو دیکھ لو، آج کے بعد نظر نہ آئے گی۔ معصوم بچوں آج اپنی ماں کو ایک مرتبہ دیکھ لو، ساری عمر ترسو گے، امی کہہ کر کسے بلاؤ گے؟ ابا کہلانے والا تمہارا یا اس کے بعد کوئی نہیں، کون لاڈ لڈاوے گا، کون یہ پوچھے گا عید کے دن تمہیں کیسی چیزیں لینی ہے، کپڑے کیسے لینے ہیں، کس طرح کا جوتا پہننا ہے، کون پوچھے گا؟ ارے آؤ ایک مرتبہ باپ کی صورت دیکھ لو، ہمیشہ کے لیے تمہاری کائنات اجڑ گئی۔
اعلان کر دیا گیا جلدی کرو منزل پہنچانی ہے، جس نے صورت دیکھنی ہو وہ دیکھ لے، جس نے منہ دیکھنا ہو وہ دیکھ لے۔ آخری مرتبہ یہ صورت نظر آ رہی ہے، کہتا ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک۔ ارے میں تو دنیا سے رخصت ہو ہی گیا، میں تو دنیا سے رخصت ہو ہی گئی، شاید مجھے دیکھ کر ان کو نیکی کی توفیق ہو جائے اور کچھ لوگوں کو دکھلا دو، آج کے بعد یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی۔ پھر گھر میں سے آواز اٹھتی ہے چلو چلو اور کام بھی تو کرنے، منزل پہنچاؤ۔ اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، ارے بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، یہ میرے معصوم بچے آج کے بعد اماں کسی کہیں گے، ابا کسے کہیں گے، میں نے ان کو کتنی شفقتوں سے پالا، کتنی محبتوں سے پالا، کتنی ٹھوکریں لگیں گی، کتنے دھکے ملیں گے، کتنی ذلت ان کی ہوگی، کون پرسان حال بنے گا۔ ایک مرتبہ شکل ان کو یہ میری اور دکھا دو۔ حدیث میں صاف الفاظ آتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو، میت کو جب گھر سے اٹھاتے ہیں تو 3 چیخیں مارتا ہے، 3 مرتبہ چلاتا ہے، اور اس لیے کہ اے کاش اس گھر میں میں نے جی نہ لگایا ہوتا، اے کاش میں اس دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہ بناتا، اے کاش جن چیزوں میں میں نے جی لگایا تھا وہ میری ساتھ چلتی۔ کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم، وہ کہتی ہے چلا کے روح اے پرعالم، او خدا بندے ذوالجلال تو یہ جانتا ہے کہ کس وجہ سے، کس محنت سے، کس شوق سے، کس ذوق سے یہ مکان میں نے بنایا تھا، ہائے افسوس ابھی میں نے آبادی بھی نہ کی تھی کہ موت پہلے آ گئی۔ اور دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم۔ اور لوگوں آج میں اپنی کو بیمار سی کر چلاؤں، آج میری کی چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، کل کو تمہاری کی یوں ہی ٹوٹ جائیں گی، ستانا مت، تانے نہ دینا، میں نے مدے کر کے نہ مارنا۔ آج میرے بچوں کا لاڈ اجڑ گیا، آج میروں کی شفقت اجڑ گئی، آج میروں کی محبت ختم ہو گئی، دھکے نہ دینا، ان کا مال نہ دبانا، ان کے مکان نہ دبانا، کل کو تم بھی اپنوں کو یوں ہی بیوار سے کر چلو گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا لوگوں شاید مجھے تم آئندہ سال نہ دیکھ سکو۔ یہاں سے قبر تک اور قبر سے قیامت تک تمام معاملات قرآن کریم میں، حدیث پاک میں مذکور ہیں کہ لوگ اپنی قبروں میں اس قدر تڑپیں گے، دعا مانگیں گے اے اللہ 2 منٹ کی زندگی دے دے، کم سے کم دنیا میں جا کے توبہ کے 2 آنسو تو بہاؤں۔ ساری عمر میں کبھی اپنے گناہوں پر رونا نہیں آیا، کبھی اپنی بدعمالی اور روسیاہی پہ رونا نہ آیا، قبر میں تمنا کرو گے، موت کے جھٹکے کے وقت تمنا کرو گے اے کاش رو رو کر کلیجہ بہا دوں، لیکن بنے گا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید مجھے اگلے سال تم نہ دیکھ سکو۔ حجۃ الوداع دا فرمایا مکہ معظمہ میں رہتے رہتے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا، مدینے پاک کی واپسی ہو رہی ہے،
اہل مدینہ بڑے ہوشیار تھے، وہ لے جاتے وقت ہی یہ طے کر گئے تھے کل کو مکے نے فتح بھی ہو جانا ہے، آج مدینے میں آپ قیام فرما رہے ہیں، کل ایسا نہ ہو کل ہمیں چھوڑ کر مکے میں آ کے آباد ہو جاؤ۔ حضور نے وعدہ فرما لیا، نہیں نہیں، میرا مرنا میرا جینا اہل مدینہ کے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخار بھی ہے، سفر ہو رہا ہے، منزل بہ منزل سفر کرتے کرتے مدینے پاک پہنچے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، حالت یہ بنی کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوشی ہو جاتی ہے، کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ اکبر، ازواج مطہرات کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اگر تم سب بخوشی اجازت دو تو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ اللہ اللہ، امام الانبیاء کو آخری وقت میں بھی دوسرے کے حق کی، دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچنے کی کتنی بڑی فکر ہے۔ جب بیمار ہے کسی سے پوچھ گچھ کا کیا مطلب، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو گھروالیاں تھیں سب کو بلایا اور فرمایا تم میرے آرام پہ راضی ہو؟ سب نے کہا ہاں حضور ہم راضی ہیں۔ فرمایا سب خوشی سے اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن، میں اپنے آخری دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ سب نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے ہر وقت غم رہنے لگا، مرض بڑھتا گیا، بے ہوشی بڑھتی چلی گئی۔ کبھی کبھی یہ حالت ہوتی کہ صحابہ کرام شور میں جاتے ہیں، نماز کے لیے انتظار کرتے ہیں، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں۔ بعض صحابی تو یہ کہتا ہے، روتا پھرتا ہے، لم تلدنی امی، اے اماں بہتر تھا کہ جنتی نہ، اور اگر جنا تھا تو اسی وقت ختم کر دیتی تو اچھا تھا، یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا، آج مصلی پہ میرے آقا نظر نہیں آتے۔ دیوانے بن گئے صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب دیا گیا قالوا لا بل ينتظرونک، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار فرما رہے، وہ تو روتے پھر رہے ہیں۔ فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، عائشہ میری طرف سے ابو بکر کو حکم پہنچا دے، اطلاع کر دے وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ عائشہ صدیقہ رونے لگی، میرے آقا کسی اور کے لیے حکم فرما دو۔ انہیں تو عرصہ گزر گیا جب سے اذا جاء سورت نصر اللہ کی سورت کا نزول ہوا، اسی دن سے میرے ابا تو روتے پھرتے ہیں، کسی اور کا حکم فرما دو۔ فرمایا عائشہ تیرے ابا کے سوا اس امت میں اس سے افضل نظر کوئی نہیں آتا۔ 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار مدینہ نے اپنی زندگی میں پڑھوائی۔ اللہ اللہ، ادھر حکم دے دیا، ادھر صحابہ کرام کی چیخو پکار کی آواز آئی۔ فرمایا حضرت عباس میرے چچا کو بلاؤ، حضرت علی مرتضیٰ کو بلاؤ۔ بلا لیا گیا، فرمایا مجھے دونوں آدمی کندھے کا سہارا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ ایک کے کندھے پہ رکھا، ایک رحمت والا ہاتھ دوسرے کے کندھے پہ رکھا، مسجد میں تشریف لائے، مسلمانوں کی جماعت ہو رہی ہے، نماز میں شریک ہو گئے۔ سلام کے بعد حضور نے فرمایا میں اس لیے مسجد میں آ گیا ہوں تاکہ تمہیں یہ بتا دوں کہ مرض الموت ہو، آدمی آخری وقت میں ہو، موت کے بالکل قریب ہو، پھر بھی اسے مسجد میں آنا چاہیے۔
صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء کے قدم مبارک کام نہیں کرتے تھے، پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے تشریف لائے۔ فرمایا جب لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں گے خیر اٹھ جاوے گی، برکت اٹھا لی جائیں گی، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر نے نماز کو پورا فرمایا، منبر پہ تشریف فرما ہوئے فرمانے لگے لوگوں جس کو میں نے گالی دی ہو وہ مجھے گالی دے لے، جس کو میں نے مارا ہو وہ مجھے آج دنیا میں مار لے، کل قیامت میں حضور میں اللہ کی حضور میں مجھ سے اپنا حساب و کتاب نہ مانگے۔ اندازہ لگائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف قیامت کا کیا حال ہے۔ فرماتے ہیں جس کا میں نے قرض دینا ہو وہ قرض لے لے، جس کو میں نے مار دیا ہو وہ مار لے، جس کو میں نے گالی دے دی ہو وہ گالی دے لے، کل قیامت میں مطالبہ نہ کرے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہنے لگے کہ معاف رکھنا جب آپ نے اعلان فرمایا تو میری کمر میں آپ کے دست مبارک تھے، بغیر کسی قصور خطا کے خاموشی لگ گئی تھی، میں اس کا بدلہ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا آ جا میری کمر کے پیچھے آ جا۔ او لوگوں کیا اس وقت نظارہ ہوگا جب صحابی قمچی لے کر کے پیچھے پہنچا اور امام الانبیاء نے رحمت والے ہاتھوں سے اپنے کرتا مبارک کمر سے اٹھا دیا، ننگی کر دی کمر مبارک، پشت مبارک کے آ بدلہ لے لے، قیامت میں مطالبہ نہ کرنا۔ لوگوں آج تم بھی ڈر جاؤ، جس کا دینا ہے وہ آج دے لو، جس کا بدلہ چکانا ہے وہ آج چکا دو، نہیں چکا سکتے خدا کے لیے آج معافی مانگ لو، وقت ہے۔ ارے دم نکل گیا تو کچھ نہ کر سکو گے سوائے بربادی کے اور کوئی شے ہاتھ نہ آئے۔ صحابی آگے بڑھا اور مہر مبارک کو بوسہ دے کر کے کہنے لگا میرا مطلب تو صرف یہ تھا، ورنہ آپ نے مجھے کم مارا تھا، آپ نے مجھے کم مارا تھا۔ ارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف خدا دیکھ، رحمت والے ہاتھوں سے کرتا خود اٹھا کر اپنی کمر کو ننگا کر دیا، آ جا ننگی کمر میں نے کر دی، بدلہ تو لے۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں صلی الناس، نماز الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ملازموں کا خیال کرنا، خادموں کا خیال کرنا، دوسروں کی بہو بیٹیوں کی آبرو کا خیال کرنا، نبی کا آخری وقت میں بھی سبق، آخری وقت میں بھی سبق۔ اور اس کے بعد فرمایا لوگوں اب میں جاتا ہوں، شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو چکی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لانے لگے، صحابہ کرام نے سہارا دے کر کے اتارا اور فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ صحابہ تڑپ گئے، ارے جنہوں نے نثار کر دی اپنی جانیں، حسن یوسف کو جن عورتوں نے دیکھا انگلیاں کٹائیں، ہاتھ کٹائے، جمال محمد کو جن صحابہ نے دیکھا خدا کی قسم گردنیں کٹا دی۔ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم پھر میں دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ صحابہ تڑپ گئے اور کہنے لگے کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکلوں کہاں سے لائیں گے ہم، اور کس کو نبی کہہ کر پکاریں گے، کس سے مسائل پوچھیں گے، کلام خدا زبان مصطفیٰ قرآن مجید کس سے سنا کریں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، سخت بے ہوشی ہو گئی، غشی تاری آ گئی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں ہیں۔ عائشہ صدیقہ کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، شاید میری بیوگی کا وقت آ پہنچا۔ فاطمہ الزہرا صدمہ عظیم کو سامنے دیکھ رہی ہے، حیران بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں۔ کسی نے کنڈے کو کھٹکھٹایا، حل ادخلک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ فاطمہ الزہرا جو ابا کے صدمے عظیم سے بڑی پریشان بیٹھی تھی، آواز دے کر کے کہنے لگی، او دیہاتی، او گنوار کئی کہ میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو فرمایا، بیٹی کسے دیہاتی بتلا رہی ہو، کسے گنوار کہتی ہو؟ یہ وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دیں، یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ وہ ہے جو ایوان شاہی کو برباد کر دیں۔ اجازت ملی، اللہ پاک کا سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ فرمایا ہم تیار ہیں۔ روح مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبض کرتے کرتے گھٹن مبارک کے قریب پہنچا، سرکار مدینہ نے فرمایا، اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں؟ فرمایا، تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، اور مجھے بڑی بے انتہا تکلیف پہنچ رہی ہے۔ امت کے جن لوگوں کو تکلیف دو گے ان کا کیا حال بنے گا؟ آج میری آرزو ہے، آج میری تمنا ہے، آج میری یہ حسرت ہے، پوری امت کے دکھوں کو آج محمد کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ جو تکلیف امت کو دینی ہے وہ مجھے دے لو۔ ان کی وفا دیکھو اور اپنی جفا دیکھو۔ آج تمہیں آقا مدنی کے صورت سے بھی نفرت ہے، سیرت سے بھی نفرت ہے، لباس سے بھی نفرت ہے، کردار سے بھی نفرت ہے۔ ارے وہ پیغمبر جو آخری وقت میں یہ فرما رہے ہیں کہ امت کو تکلیف جو ملی ہے وہ مجھے دینی ہے۔ ابن عشام وغیرہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد مبارک میں اتارتے وقت بھی یہی آواز سنی گئی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر۔ ان کی وفا کو دیکھ اور اپنی دفاع کو دیکھ۔ ہم تو رمضان میں بھی نہ شرمائے، آخری جمعے کو بھی نہ شرمائے، ہم نے تو پختہ ارادہ کر کے پکی توبہ آج بھی نہ کی، آج بھی موت کے دکھوں سے نہ ڈرے، آج بھی موت کے عذاب سے ہم تو نہ ڈرے۔ کون ہے جو آج زنا سے توبہ کر کے جائے؟ کون ہے جو آج چوری سے توبہ کر کے جائے؟ کون ہے جو آج ملاوٹ سے توبہ کر کے جائے؟ کون ہے جو آج جھوٹ سے توبہ کر کے جائے؟ کون ہے آج جو نمازوں کو قضا کرتا تھا یا عورت قضا کرتی تھی آج پکی توبہ؟ کون ہے جو آج چوری سے توبہ کر کے جائے؟ کون ہے جو آج ملاوٹ سے توبہ کر کے جائے؟ کون ہے جو آج جھوٹ سے توبہ کر کے جائے؟ کون ہے آج جو نمازوں کو قضا کرتا تھا یا عورت قضا کرتی تھی آج پکی توبہ کر کے جائے کہ ساری عمر میں ایک نماز بھی قضا نہ کی جائے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ جہان فانی، ملک فانی، حالات فانی، باقی رہنے والی ایک خدا کی ذات۔ صحابہ کرام کو اس سے بڑا صدمہ کیا پہنچتا کہ جن کو دیکھ دیکھ کر یہ لوگ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے وہی رخصت ہو گئے۔ بعض صحابہ جنگل کو نکل گئے۔ بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا۔ بالآخر ایک دن خواب میں دیدار ہوا، فرمایا ما جفانی یا بلال، بلال یہ کیا کر بیٹھے، اتنے دور چلے گئے؟ ساری رات کروٹیں بدلتے گزاری، صبح ہوتے ہی روانہ ہوئے، مدینے آ پہنچے، حسنین کریمین کی فرمائش پر اذان دی، پورا مدینہ امنڈ کے آ گیا، نبی کے زمانے کی اذان آئی ہے، چلو شاید دیدار بھی ہو جائے۔ جس دن حضور دنیا سے رخصت ہوئے، کوئی ماں کو روے گا،
کوئی باپ کو روے گی، کوئی خامن کو روے گی، کوئی بھائی کو روے گی. صحابہ کہتے ہیں پورا مدینہ رویا، بیوہ عورتیں روئی کہ ہم بیوہ آج ہوئے ہیں، یتیم روئے کہ ہمارا وارث آج دنیا سے اٹھا ہے، غلام روئے کہ ہمارا آقا آج دنیا سے گیا. اہل مدینہ نے سمجھا ہمارا سہارا ختم ہو گیا.